اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام اور جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے جہاں کہیں موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے جہاں کہیں آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع وہی ہے جو دعا اور معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے ہے، لیکن آج دو چار بڑی اہم چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم چیزیں آج کی حوالے سے، 25 ماہ سفر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ذکر کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ تو یہ بڑا ہی اہم ترین ایک عنوان ہے، دعا اور معرفت امام۔ آج الحمدللہ اس کی 41ویں مجلس ہے، 40 مجلسیں ہم نے الحمدللہ ذکر کیا، آپ نے سماعت کی، میں نے پڑھا، آپ سننے والوں میں شامل، میں پڑھنے والوں میں شامل، اور الحمدللہ ہم نے یہ ذکر کیا۔ پروردگار عالم ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ 40 کا عدد اللہ کی بارگاہ میں بہت مقدس ہے، بہت معتبر ہے، اور اس کا تعلق امام حسین کے ساتھ واضح، روشن اور مشہود ہے، اور اسی 40 اور 40 کا وہ سلسلہ ہے کہ جو آج جو ہے باطل کے گھروں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، یہ 40 سید الشہداء کا کمال ہے۔ تو عزیزان محترم، 41ویں مجلس ہے، اور ہماری یہ مجلس جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہی سلسلہ ہے جو ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پہ ہم نے شروع کیا، اور آپ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں افراد وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا اور معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہماری یہ مکمل مجلسیں ہوئی۔ آج 25 سفر المظفر ہے، اور کل جو ہے وہ 26 سفر کا دن ہے۔ بزرگ علماء کرام اور کتاب ہے صدف میں مشہور، اس میں اور اس کے علاوہ بہت ساری اہم کتب میں اگر آپ مراجعہ کریں جو خاص ہیں، ان میں ایک عمل ہے کل کے لیے علماء کا بتایا ہوا،
کہ اگر وہ عمل کیا جائے تو وہ عمل پورے سال میں صرف 26 سفر کے دن کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ عمل نہیں کر سکتے. یعنی 26 سفر کو اگر آپ نے عمل کیا تو سمجھ لیں کہ پورا سال آپ کے لیے تمام پریشانیوں کا، مشکلات کا اور گرفتاریوں کا، بیماریوں کا، ہر چیز کا علاج اس کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تسبیح جناب سیدہ، وہ تو ایک لازمی جز ہے، وہ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود شریف کی تلاوت کرنی ہے. 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ آیہ کریمہ کا ورد کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر 11 دفعہ درود شریف، یہ ہر نماز کے بعد. تو یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ سال میں صرف یہ 26 کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے، 26 سفر کو، کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ کچھ پانا چاہتا ہے اور کچھ لینا چاہتا ہے، کہ دریچے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہاں سے عنایت لینا چاہتا ہے، تو یہ اگر پڑھے تو اس کو ضرور جو ہے وہ عطا ہوگی انشاءاللہ تعالی. آمین یا رب العالمین. میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو توفیق دے، آپ یہ عمل کریں. اور ظاہر ہے عمل کے لیے وقت، دعا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جیسے زیارت عاشور کے لیے، اور اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. دعائے کمیل شب جمعہ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، حدیث قصہ ہمیشہ. تو دعا جو ہے اس کے لیے، اور آیہ قرآنی جو ہے اس کے لیے کوئی خاص ٹائم وقت نہیں ہوتا. لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا اثر جو ہے وہ 2 چندان بلکہ 4 چندان بلکہ 14 چندان ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم، دعا معرفت امام کا ذریعہ ہے. تو میں نے یہ آج چونکہ روز وفات مریم بطول صدیقہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ عظیم بی بی، کہ جو ایک معصوم کی ماں ہے اور معصوم کو اپنی گود میں پالا، آج ان کی وفات کا دن ہے. تو آج انشاءاللہ الکریم، آج پوری مجلس میں ہم انشاءاللہ اسی بی بی کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ یہ بی بی کون ہے، اور اس بی بی کا مقام کیا ہے، اور اس بی بی کو خدا نے کن عظمتوں سے نوازا، اور کن بزرگیوں سے اللہ رب العزت نے اس بی بی کو زینت دی ہے، کہ جن کو بی بی مریم سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، توجہ فرمائیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے. میری ایک ایک بات پہ جو افراد میرے ساتھ ہیں، میں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ پروردگار عالم نے ایک خاص کرم نوازی کی الحمدللہ محرم میں، کہ کچھ ایسے موضوعات پہ کہ جہاں پہ ایک ایک لفظ بیان نہیں ہوتا، الحمدللہ پوری مجلسیں اور پورے الحمدللہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس ہوئی عنوانات پہ. پوری مجلس فضائل بھی انہی کے اور مصائب بھی انہی کے، جیسے حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت سلمان محمدی ہیں، حضرت محمد بن ابی بکر، عظیم صحابی، عظیم ہستی، کہ جن کو امیر کائنات نے اپنا بیٹا کہا تھا. اور اس کے علاوہ باقی تمام موضوعات پہ الحمدللہ گفتگو ہوتی رہی اور مجالس ہوتی رہی. آج کا عنوان 25 سفر جو ہے وہ ہم نے حضرت مریم بطول کے عنوان سے، مریم بنت عمران سلام اللہ علیہما کے حوالے سے آج کی انشاءاللہ گفتگو ہے. اور پروردگار عالم عنوان وہی ہے، یاد رکھیے گا، دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اسی عنوان پہ آج کی بھی ہے. لیکن موضوع بحث جو ہے ہمارا وہ ذرا اس عنوان سے انشاءاللہ ہوگا. ہم ان کے دروازے سے سیدہ کے دروازے تک جائیں گے، ہم ان کے دروازے سے معصوم کے دروازے تک جائیں گے، ہم ان کے دروازے سے امام کے دروازے تک آئیں گے، ہم ان کے دروازے سے امام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے پہنچیں گے. تو عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ نے جہاں پہ دعا کا حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو عنقریب ذلیل و رسوا کر کے، ان کو عنقریب ذلیل کر کے، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت میں، یعنی اللہ نے تکبر کرنا عبادت میں جہنمی ہونے کا واضح اشارہ دے دیا ہے، کہ جو دعا نہیں کرتا اس کو اللہ نے متکبر کہا ہے، اور متکبر کے لیے اللہ نے جہنم کو رکھ دیا ہے.
تو عزیزان محترم جہاں اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ نے قرآن کریم میں ولیوں کی دعائیں بتائیں، وہاں اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کی دعائیں بتائیں، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں اولیاء کی دعائیں بتائیں، ولیوں کی دعائیں بتائیں، نبیوں کی دعائیں بتائیں، معصومین کی دعاؤں کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ فقط دعا جو ہے یہ تم لوگوں سے متصل نہیں ہے کہ تم دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا یا تم نے ہی دعا کرنی ہے، میرے نبی بھی دعا مانگتے رہے ہیں۔ آدم نے دعا مانگی ربنا اغفر لنا ورحمنا، اور حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، حضرت نوح کی دعا ہے، حضرت زکریا کی دعا ہے، حضرت موسیٰ کی دعا، حضرت عیسیٰ کی دعا۔ یہاں اللہ نے قرآن کریم میں جہاں نبیوں کے واقعات کو بیان کیا وہاں نبیوں کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا، اور یہ ذکر کر کے دعاؤں کا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو دعا مانگنے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو وہ معصوم کی بارگاہ سے سیکھنا، دعا مانگنے کا طریقہ اگر تم نے جاننا ہے تو وہ معصوم کی بارگاہ سے جاننا۔ دعا کا طریقہ معصوم بتائیں گے اور دعا کے ذریعے ہم نے معصوم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لفظ ہے دال عین اور الف، یہ 4 حرفوں کا مجموعہ ہے جس کو دعا کہا جاتا ہے۔ عین کے عربی میں عدد جو ہے ابجد کے 70 بنتے ہیں اور دال کے 4 بنتے ہیں، یہ ہو گئے 70 اور 4 74، اور الف کا دعا، الف کا جو ہے وہ عدد 1 بنتا ہے اور یہ ہو گئے 74 اور 1 75، اور 7 اور 5 بن گئے 12۔ دعا بنتی ہی تب دعا ہے کہ جب 12 سے متمسک ہو جائے، دعا قبول ہی تب ہوتی ہے کہ جب 12 کا سہارا اس میں آ جائے۔ دعا اس وقت قبولیت کی منزل پہ پہنچتی ہے کہ جب 12 کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی انسان 12 کے ذریعے دعا مانگے یا 12 دعا بتانے والے ہوں، تو تب جا کے دعا جو ہے وہ منزل معراج کو پہنچتی ہے، تب جا کے دعا منزل عرفان کو پہنچتی ہے، تب جا کے دعا منزل کمال کو پہنچتی ہے۔ تو عزیزان محترم جہاں اللہ نے اور دعائیں بتائیں، نبیوں کی دعائیں بتائیں، وہاں اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو بتایا کہ حضرت زکریہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کا انداز بڑا مختلف ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے طیب و طاہر ذریت عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، بے شک تو سمیع الدعاء ہے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، حضرت زکریا نے دعا مانگی، اور کب دعا مانگی؟ کبر سن میں، بڑھاپے میں، 90 سال سے اوپر، بعض میں 104 سال، اور مختلف کتابوں میں مختلف سن بتائے جاتے ہیں کہ 90 کے قریب حضرت زکریا کی اہلیہ اور زوجہ صالحہ اور مومنین کی ماں جو اس زمانے کے مومنین تھے، ان کی ماں حضرت زکریا کی زوجہ، وہ ان کا سن تھا، اور حضرت زکریا کا 100 سے یا 100 سے اوپر سن تھا۔ تو اس سن میں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہنے بھئی آپ لوگوں کے توجہات کے، کہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا نے بیٹے کی دعا مانگی۔ یہ کس وقت دعا مانگی؟ جب آپ نے مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں بن باپ کے، باپ نہیں ہے اور بیٹا ہوتے دیکھا۔ حضرت مریم کے ہاں جب اللہ کی طرف سے عطا ہوئی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی آمد ہوئی، تو حضرت زکریا کے دل میں جو اولاد کی خواہش چھپی ہوئی تھی وہ جاگی، اور آپ نے دعا مانگی۔ کہاں دعا مانگی؟ عام مقام میں دعا نہیں مانگی، بیت المقدس میں دعا مانگی۔ اب بیت المقدس میں دعا کہاں مانگی؟ کس جگہ دعا مانگی؟ محراب میں دعا مانگی۔ مسجد کی افضل ترین جگہ محراب ہے۔ محراب کی افضل ترین جگہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ عبادت، ذکر، سجدہ کیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا نے افضل ترین مقام میں، افضل ترین جگہ پہ، افضل ترین مقام پہ اور محل پہ، کون سے کس انداز میں؟ قنوت میں نہیں، رکوع میں دعا مانگی۔ رکوع میں دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرما، مجھے صالح بیٹا عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا نے رکوع میں کی۔ ادھر رکوع ختم نہیں ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے فرشتہ بشارت لے کے آ گیا
क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। आपके कमेंट से मुझे पता चलता रहता है कि आप तवज्जो फरमा रहे हैं, साथ साथ बताते रह के खुदा आप सबको सलामत रखे। भाई अजीजान मोहतरम, इधर हजरत जकरिया का रुकू मुकम्मल नहीं हुआ, उधर फरिश्ता पैगाम लेके आ गया कि अल्लाह ने आपको, या साहिब ज़मान, अल्लाह ने आपको बेटे की बिशारत दी है। और कमाल है, अल्लाह ने फकत बेटा नहीं दिया बल्कि अल्लाह ने साथ बेटे का नाम भी दिया, यहया नाम दे के अल्लाह ने भेजा। तो ये अल्लाह की इनायत है कि अल्लाह जब किसी मासूम की दुआ को पूरा करता है तो नाम भी साथ अता करता है, नाम भी साथ दे के भेजता है। ये अल्लाह की अता है कि अब हजरत जकरिया ने दुआ मांगी रुकू में, तो अल्लाह ने, कमाल है भाई, क्या कहने, अल्लाह ने हजरत जकरिया को यहया जैसा बेटे की बिशारत दी। अब मासूम का रुकू भी अजब रुकू है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। और इस पे इंशाल्लाह रुकू पे कभी मौका मिला तो तफसील से मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। मासूम का रुकू भी अजब रुकू है। एक रुकू करता है मासूम तो बेटे की बिशारत मिलती है, एक मासूम रुकू करता है और रुकू में अंगूठी देता है तो विलायत की आयत नाजिल हो जाती है। यह है मासूम का रुकू। तो जो मासूम के रुकू की ये मंजिल है कि जिस पे विलायत की आयत नाजिल होती है, तो रुकू से अफजल जो है वो सजदे को कहा गया है। तो जरा सोचें, जिसका रुकू इतना बुलंद है तो उनका सजदा किस मंजिल पे होगा। जिनके रुकू की ये मंजिल है तो सजदा किस मंजिल पे होगा। दुआ मांगी, अभी रुकू मुकम्मल नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम आ गया कि हमने आपको बेटा अता किया। फरिश्ते पैगाम लेके आ गए और कमाल है, बीबी हन्ना, उनके यहां हजरत मरियम की आमद हुई। मरियम कौन है? हजरत इमरान की बेटी है, मरियम बिनते इमरान। इमरान की बेटी का नाम है, इमरान नबी की बेटी का नाम है हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। कमाल है, जकरिया के यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ को कबूल किया। मरियम को अल्लाह ने बेटा अता किया हजरत ईसा की शक्ल में। हजरत जकरिया को अल्लाह ने बेटा अता किया हजरत यहया की शक्ल में। मरियम को बेटा मिला ईसा की शक्ल में। जकरिया अलैहिस्सलाम को बेटा मिला हजरत यहया की शक्ल में। उधर से भी भाई, इधर से भी भाई, कमाल है, इधर से भी भाई, जाहिर है रिश्ता बनता है, खालाजाद बनते हैं हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाई यहां भी रिश्ता वही है, कमाल की मंजिल ये है, इधर से भी भाई उधर से भी भाई। अब अल्लाह ने जब हजरत जकरिया को बेटा दिया तो क्या कहा कि मैं तुझे बेटा अता कर रहा हूं, ये मेरे ईसा की तस्दीक करेगा, मेरे ईसा की मदद करेगा। अल्लाह जब मासूम की दुआ को कबूल करता है तो मददगार बना के भेजता है और उनकी तस्दीक करने वाला बना के भेजता है। इधर जकरिया ने दुआ की तो अल्लाह ने यहया दिया जो ईसा का मददगार भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक करने वाला भी है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईसा की तस्दीक करने वाला भी है। तो इधर अल्लाह ने नबी करीम की दुआ को कबूल किया तो इधर अली जैसा शहजादा अता किया जो तस्दीक करने वाला भी है और जो मदद करने वाला भी है। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, मदद करने वाला भी है। मदद अब बात आगे बढ़ती है, अली ने दुआ की तो अब्बास मिला जो हुसैन का मददगार भी बना, सक्का भी बना और लश्कर का सिपा सालार भी बना। ये मासूम की दुआ है। जब मासूम की दुआ कबूल होती है तो इन मनाजिल को से अबूर करती हुई जाती है। ये मासूम की दुआ का कमाल है, ये मासूम की दुआ की अजमत है। अज़ान मोहतरम, उधर से भी भाई इधर से भी भाई। वो हारून कमाल है भाई, हारून अल्लाह ने मददगार बनाया। हजरत हारून के लिए हजरत मूसा ने क्या दुआ की कि ऐ अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी वशदुद बी अज़री लिकै अशरिकु फ़ी अमरी। अब हजरत हारून बने हजरत मूसा के वसी, हजरत हारून बने हजरत मूसा के मददगार, हजरत हारून बने हजरत मूसा के मददगार। कमाल की मंजिल ये है, हजरत हारून को अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया है। भाई भी है, मददगार भी है। तो अल्लाह का कानून ये है कि मददगार किसी ऐरे गैरे को नहीं बनाता, भाई को बना के भेजता है।
وسیع اب کمال کی منزل یہ ہے، وہاں پہ بنایا مددگار. اب حضرت ہارون کو، حضرت موسیٰ کی نسل حضرت موسیٰ سے نہیں چلی، حضرت ہارون سے چلی. اللہ نے ان کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام مبشر ہے، ایک کا نام بشیر ہے. اور ادھر مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹی عطا کی، اور ادھر اولاد چلی کس سے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے. دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. وہاں ملے مبشر و بشیر، یہاں ملے شبر و شبیر. وہاں پیغمبر نے کیا جملہ کہہ دیا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر ہوتا ہے نہیں، تیرے اندر صلاحیتیں موجود ہیں لیکن نبی کوئی آنا ہی نہیں ہے. اے علی تو ہارون جیسا. اب ہارون کس منزل پہ ہے؟ وہاں بھی کمال، یہاں بھی کمال. وہاں پہ حضرت ہارون کو جب حضرت موسیٰ نے رکھا تو وہاں پہ ان کو جھٹلایا گیا. حیدر کرار جب آئے تو یہاں بھی نافرمانیاں ہوئی. تو اذان محترم میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو آل محمد کے دروازے کے ادنا نوکروں میں اللہ رب العزت شامل فرمائے، اور ہمیں اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی نے مانگا، اللہ نے مددگار بنا کے علی کو بھیجا. موسیٰ نے مانگا تو اللہ نے مددگار بنا کے حضرت ہارون کو بھیجا. حضرت زکریا نے دعا مانگی تو اللہ نے مددگار بنا کے، کیا بات ہے، اللہ نے مددگار بنا کے حضرت یحییٰ کو بھیجا. حضرت زکریا کی دعا پہ یحییٰ آئے، حضرت ابراہیم کی دعا پہ اسحاق و اسماعیل آئے، حضرت پیغمبر اکرم کی دعا پہ حضرت علی ابن ابی طالب آئے، اور علی ابن ابی طالب کی دعا پہ حضرت عباس علمدار آئے. یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے ایک کمالات کا، عرفانیات کا، ولایت کا اور معراج محبت کا سلسلہ ہے کہ ہر قدم پہ ولی نظر آتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، ولی نہیں، ولی پہ ولی نظر آتا ہے، ولی پہ ولی نظر آتا ہے، امام پہ امام نظر آتا ہے، کمال پہ کمال نظر آتا ہے. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. یہ موضوع اتنا طولانی ہے مولا علی علیہ السلام مدد، یہ موضوع اتنا طولانی ہے کہ امید یہ ہے کہ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی بی بی کے حوالے سے چند جملے آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اذان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے. معصوم دعا مانگتا ہے، توجہ فرمائیے گا، معصوم اپنے لیے نہیں مانگتا. میں جب دعا مانگتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ اے اللہ مجھے بیٹا دے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. اے اللہ مجھے بیٹا دے، میرے لیے زور بازو بنے. اے اللہ مجھے بیٹا دے، میرے لیے عصا ہاتھ کا بنے. اے اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ دنیا میں میرا نام روشن کرے. جب معصوم دعا مانگتا ہے وہ بڑھاپے کا سہارا بنتا نہیں، بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگتا، وہ اپنے لیے نہیں مانگتا. وہ جب معصوم دعا مانگتا ہے وہ اللہ کی معرفت کے لیے مانگتا ہے. وہ جب دعا مانگتا ہے اللہ کے دین کو بچانے والا مانگتا ہے. حضرت زکریا نے دعا مانگی تو اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے. حضرت مصطفیٰ نے دعا مانگی تو علی کی شکل میں دین اللہ کو بچانے کے لیے. عباس نے دعا مانگی تو علی نے دعا مانگی تو عباس کی شکل میں کربلا بچانے کے لیے. کیا بات ہے بھئی آپ کے سننے کے، سبحان اللہ. معصوم کی دعا یہ عام نہیں ہوتی. معصوم جب دعا مانگتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں مانگتا. وہ اور کمال کی منزل ہے، جتنے معصوموں کی دعا ہے وہ دعا پوری ہوئی بھائیوں کے لیے. حضرت زکریا کی دعا پوری ہوئی بھائی حضرت عیسیٰ کے لیے. نبی کریم کی حضرت موسیٰ کی دعا پوری ہوئی بھائی حضرت موسیٰ کے لیے. حضرت پیغمبر اکرم کی دعا پوری ہوئی اپنے بھائی حضرت علی کے ذریعے. حضرت علی تشریف لائے اور ادھر علی ابن ابی طالب نے دعا مانگی تو عباس آئے حسین ابن علی کے لیے. یہ نبی کی دعا کا اثر ہے. جب نبی دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر کمال عرفان نظر آتا ہے. قدم قدم پہ وہ منزل نظر آتی ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو بیٹا ملتا ضرور ہے لیکن بھائی کی مددگار بن کے، اور عام بھائی کے لیے نہیں، اس بھائی کے لیے کہ جو چلے تو ایسے چلے کہ جیسے لگے کہ کمال عرفان چل رہا ہے. بولے تو ایسے بولے تو لگے نطق اللہ بول رہا ہے. کلام کرے تو ایسے کہ کلمت اللہ نظر آئے. عطا کرے تو ایسے کہ عنایت اللہ نظر آئے. بولے ایسے کہ کلام اللہ نظر آئے. چلنا ہو تو مشیت اللہ، ارادہ ہو تو ارادت اللہ، قدرت ہو تو قدرت اللہ، دروازہ ہو تو باب اللہ. جب یہ ساری منزلیں آتی ہیں تو پھر معصوم کی دعا نظر
آتی ہے کہ اللہ کوئی عام تحفہ بنا کے نہیں بھیج رہا، اللہ ایسا تحفہ بنا کے بھیج رہا ہے۔ لیکن توجہ فرمائیے گا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا سے کہا کہ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے عطا کر دے من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اپنی طرف سے اپنے پاس سے مجھے بیٹا عطا کر دے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، مانگ کے لیا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا آخر میں آ کے میں نے تجھے اتنا خزانہ عطا کیا، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا۔ اے زکریا میں نے تجھے بیٹا دیا، سجدہ شکر ادا کر۔ اے زکریا میں نے بیٹا دیا، اب قربانی کر۔ میں نے تجھے اے زکریا یہ دیا، اب اللہ کی بارگاہ میں نظر دے، نیاز دے، یہ دے وہ دے۔ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا، لیکن میری جان قربان ادھر سیدہ کے لیے ارشاد ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے حبیب میں نے آپ کو سیدہ کی شکل میں کوثر عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، شکرانے کی نماز بھی ادا کریں، وانحر اور اونٹ کو نہر بھی کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی تباہ و برباد و بے نسلہ ہوگا۔ یہ یہاں پہ یہ جملہ ہے، اللہ حضرت زکریا کو یحییٰ دے کے کبھی فخر نہیں کیا کہ میں نے یہ دیا آپ یہ کرو، لیکن سیدہ کو دے کے اللہ فخری انداز میں کہہ رہا ہے کہ یہ عام تحفہ نہیں ہے، شکرانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، قربانی بھی ادا کرنی پڑے گی، اور سجدہ شکر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ وہ جو ہے نا بھائیو، میری بہنوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب اللہ رب العزت نے کمال یہ ہے کہ حضرت زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ ہارون موسیٰ کے مددگار بھائی موسیٰ کے، یحییٰ عیسیٰ کے مددگار بھائی، علی مصطفیٰ کے مددگار بھائی، عباس حسین کے مددگار بھائی۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری جانیں قربان ہو جائیں، میری جانیں قربان ہو جائیں، میری جانیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ سب جتنے سامعین میرے سامنے اور ناظرین بیٹھے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ سب بھائی بنتے ہیں، تو اللہ نے عطا کیا۔ بھائی کا مقام کیا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے اپنے بھائی کو نہ دیکھو، آج دنیا کہتی ہے اپنے بھائی کے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ بھائی کی منزلت کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ پیغمبر اکرم بڑے فخری انداز میں کہ یا علی انت اخی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی رشتہ داری نہیں رہے گی، نہ یہ بھائی بیٹے کو، باپ بھائی کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی۔ لیکن نبی کریم نے یہ ارشاد فرما کے اعلان کر دیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ اور ہیں جو دنیا میں بھائی ہوتے ہیں، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی، آپ سب کی جانیں قربان ہو جائیں عظمت معصومین علیہ السلام پہ۔ عزیزان محترم، ادھر اللہ نے حضرت بی بی حنہ کو سلام اللہ علیہا، جو حضرت مریم کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کو جب اللہ نے بیٹی عطا کی، بات ہوئی تھی بیٹے کی کہ بیٹا ملے گا، جب بیٹی عطا ہوئی اب سب پریشان ہو گئے کہ کیا کریں بھئی، بیٹی کی دعا نہیں مانگی تھی، بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ تو پتہ یہ چلا جب عیسیٰ دنیا میں آئے، پتہ یہ چلا اللہ بیٹی کے ذریعے بیٹا دے گا کہ جو وارث بنے گا، روح اللہ بنے گا۔ حضرت عمران ابن ماسان جو حضرت مریم کے، بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے والد بزرگوار ہیں، ان کو اللہ نے بیٹا دیا لیکن بیٹی کے ذریعے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹا دیا لیکن بیٹی کے ذریعے۔ توجہ فرمائیے گا بھئی، وہاں پہ میں نے سند نہیں پڑھی، کسی جگہ میں نے کوئی آیت نہیں دیکھی کہ حضرت عمران کے لیے اللہ نے کوئی آیت بھیجی ہو، یا اس کے علاوہ انجیل میں اللہ نے کوئی فرمان بھیجا ہو کہ اے عمران ابن ماسان، یہ عیسیٰ آپ کے بیٹے ہیں، یہ عیسیٰ آپ کے بیٹے ہیں۔ یہ میں نے فرمان نہیں پڑھا، لیکن کمال ہے کہ ادھر مباہلے کا میدان آتا ہے تو اللہ رب العزت فرمان بھیج دیتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔
آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد فنجل لعنت، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کافروں پہ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ لعنت کرتا ہے جھوٹوں پہ، میری لعنت کرنا اور بات ہے، اللہ کی لعنت کرنا اور بات ہے۔ تو اللہ نے جس کو نفس کہا، نفس رسول کہا، تو اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو اللہ اس پہ بھی لعنت کر رہا ہے۔ تو جو بیٹی کا منکر ہو جائے اللہ اس پہ بھی لعنت کر رہا ہے۔ تو جس کو اللہ ابناءنا و ابناءکم کہے تو کوئی ان کا منکر ہو جائے تو اس پہ بھی اللہ لعنت کر رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ کافی خطیب افراد موجود ہیں اور خطیبائیں بہنیں بھی موجود ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہ اب عزیزان محترم، اللہ نے مددگار بنا کے بھیجا، اب مددگار اللہ نے دیا۔ اب یہاں پہ حضرت مریم کو، مریم جو عمران کی بیٹی ہے، عمران بن ماسان کی بیٹی کا نام ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اللہ نے حضرت مریم عطا کی۔ اور میری جان قربان، اب اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے مریم کی بہت اچھی پرورش کی۔ توجہ فرمائیے گا، آج روز وفات بی بی مریم سلام اللہ علیہ ہے، آج 25 صفر روز وفات ہے ایک روایت کے مطابق بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی، کہ اللہ یہ فرما رہا ہم نے مریم کی بہت اچھی پرورش کی۔ اور پھر فرمایا زکریا نے ان کی کفالت کی، پرورش میں نے کی، کفالت زکریا نے کی۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، نہ تیرا جسم ہے، نہ جسمانیات ہے، اے اللہ نہ تیرے ہاتھ ہے، اے اللہ نہ تو چلتا ہے، اے اللہ نہ تو کھاتا ہے، اے اللہ نہ تو پیتا ہے، اے اللہ نہ تو رنگوں میں آنے والا، اے اللہ نہ تو ذائقے میں آنے والا، اے اللہ نہ تو رویت میں آنے والا، اے اللہ نہ تو نگاہوں میں آنے والا، اے اللہ نہ تو اشاروں میں آنے والا، اے اللہ نہ تو کسی جہت میں، اے اللہ نہ تو کسی جگہ پہ، اے اللہ نہ تو کسی مکان میں، اے اللہ تو لا محدود ہے، لا مکان ہے، لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ نہ تو جب جگہ میں آتا ہے، نہ کسی کے اشارے میں آتا ہے، نہ کوئی رنگ ہے کہ دیکھا جا سکے، نہ ذائقہ ہے، نہ اشارہ ہے، نہ لباس ہے۔ کس طرح سے اے اللہ ہم تجھے سمجھے؟ تو نے پرورش کیسے کی؟ گود میں بٹھایا؟ کیا کسی طرح سے کھانا کھلایا؟ کیا کیا؟ کس طریقے سے تو نے پرورش کی؟ کیا بستر پہ لٹایا حضرت مریم کو؟ کیا گود پہ بٹھایا حضرت مریم کو؟ کس طریقے سے پرورش کی ہے اللہ؟ تو کہہ رہا میں نے پرورش کی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی، اور بستر پہ قرآن ہے، کوئی میرا ذاتی کلام نہیں ہے۔ اے اللہ کس طریقے سے بی بی مریم کی تو نے پرورش کی؟ کس طرح سے اللہ کی آواز آئے گی؟ اگلا جملہ دیکھو، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، میں نے پرورش کی، کفالت زکریا نے کی۔ تو جو کفیل ہوتا ہے اس کے ہر فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے۔ لقمہ یہ کھلاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے کھلایا۔ بستر پہ یہ سلاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے سلایا۔ گود میں یہ بٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بٹھایا۔ پاس یہ بٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بٹھایا۔ چلانا اس کو ہاتھ انگلی پکڑ کے اس نے چلایا، اللہ کہتا ہے میں نے چلایا۔ اللہ کسی اور کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ یا جو نبی ہو یا معصوم ہو یا جو معصوم جیسا ہو، اس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے۔ اب میری جانے کو میں ایک جملہ اور کہوں گا، اے اللہ تو یہ کہہ رہا میں نے پرورش کی، کیا مریم کا گہوارہ تو نے جھلایا؟ اللہ کی آواز آئے گی نہیں کہ اے اللہ یہ بتا کہ جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے، تو یہ کیوں کہا؟ تو اللہ کی آواز آئے گی۔ تو یاد رکھو میں معصوم کے فعل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہوں۔ اب میری جانیں قربان ہو جائیں، اب میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ اللہ کسی نبی کی، ولی کی پرورش کے لیے کبھی کسی غیر معصوم کا انتخاب نہیں کرتا۔ اللہ کسی نبی کی پرورش کے لیے کسی غیر معصوم کی گود کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی نبی کی پرورش کے لیے کبھی کسی کافر کی گود کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی نبی کی پرورش کے لیے کبھی کسی غیر ایمان کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ نوکر نبی کے لیے، خادم نبی کے لیے، چھوٹے نبی کے لیے یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان پسند نہیں کرتا، بلکہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے، توجہ فرمائیے گا، اللہ پسند نہیں کرتا کسی عام کے لیے، تو جو خاتم المرسلین ہو،
جو رحمت للعالمین ہو، کہ جس کی بارگاہ میں تمام، بلکہ یوں کہہ دوں جس کی نبوت کا اقرار کر کے ہر نبی مسرد نبوت پہ بیٹھا، اس نبی کے بارے میں کہا جائے کہ کس طریقے سے کسی عام جگہ پہ، عام مقام پہ اللہ اس کو بٹھا سکتا ہے۔ اور بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نے راستے میں ایک رحل کو پڑا دیکھا، رحل پڑی ہوئی تھی روڈ پہ، میں نے اس رحل کو اٹھایا، اللہ جانے پاک تھی یا نجس تھی لیکن روڈ پہ تھی، میں نے اس کو اٹھا کے لا کے دھو کے مسجد میں رکھ دیا، تو ہر بندہ کہتا ہے یہ آپ نے کیا کام کیا کہ بھائی ایک غیر پاک رحل کو مسجد میں لے آئے، اس میں قرآن نہیں رکھا جا سکتا، اس پہ قرآن رکھ کے ہم نہیں پڑھیں گے، یہ نجس رحل ہے، اللہ جانے مشکوک رحل ہے، تو جس کے بارے میں شک ہو اس پہ قرآن نہیں رکھا جا سکتا، تو جس کے بارے میں یقین ہو، توجہ فرمائیے گا، اس پہ قرآن کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بچہ جانتا ہے کہ غیر پاک رحل پہ قرآن نہیں رکھا جا سکتا، تو کمال نہیں ہے بھائیو کہ اللہ کے نجس گود میں رحمت کی کتاب کو نازل کر دے، اللہ نجس گود میں رحمت کو بٹھا دے، اللہ نجس گود میں نبی کو بٹھا دے۔ تو عزیزان محترم، جب نجس رحل پہ قرآن نہیں رکھ سکتے تو ابو طالب جیسی رحل کا کیا کہنا کہ جس کے ایک طرف رحمت کی کتاب ہے، ایک طرف ایمان کی کتاب ہے، ادھر دیکھا تو کل رحمت، ادھر دیکھا تو کل ایمان، یہ رحمت کا بولنے والا، یہ ایمان کا بولنے والا، اس کے لیے فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اس کے لیے نبی فرمائے برز الایمان کل الی الکفر کل ایمان جا رہا ہے۔ تو دو کتابیں عطا ہو، توجہ فرمائیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے، تو جب اللہ یہ عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کبھی کافر کی گود میں کسی کافر نجس، کپڑے نجس، تو اللہ نے تو بھائی نجاست کو اہل بیت سے ویسے ہی دور رکھا ہوا ہے، اللہ کیسے بٹھا سکتا ہے؟ تو یہ عظمت ابو طالب کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ تو جو ہے نا بھائیو، قرآن کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کی اسی لیے ہے نا من قرأ القرآن نظرا، جو قرآن کو دیکھ کے پڑھے اس کو اللہ یہ ثواب دیتا ہے۔ قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کے ثواب کی عظمتوں کو کوئی جان نہیں سکتا کہ قرآن کے دیکھ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور کیا عظمتوں کا مالک ہے۔ بھئی آپ کے سامنے دو سیب آئیں، ایک ہے زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا، ایک ہے لال رنگ کا، لیکن جو آنکھیں بند ہے جس کی، اس کو اگر دکھائیں تو وہ کیا کہے گا؟ سیب تو ضرور کہہ دے گا شکل کو دیکھ کے، ہاتھ پھیر کے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلے گا زرد سیب کون سا ہے، لال سیب کون سا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب تک آنکھیں کھول کے قرآن پڑھتے رہے تو سب کچھ نظر آتا رہا، مومن کون ہے، منافق کون ہے، لیکن جب آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مومن کو کافر کہہ دیا، کافر کو مومن کہہ دیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو عطا ہے کہ اللہ کبھی کسی کافر کی گود میں کسی کو، اور کمال یہ ہے اللہ کبھی کسی غیر معصوم کی اور غیر مومن کی حرکت کو اور اس کے افعال کو کبھی اپنا فعل نہیں کہتا۔ نبی کے لیے ارشاد ہوا کہ جو عطا کرے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ گود پہ بٹھایا حضرت ابو طالب نے، لقمہ کھلایا حضرت ابو طالب نے، بستر پہ سلایا حضرت ابو طالب نے، اور میری جانیں قربان ہو جائیں پرورش کفالت کی حضرت ابو طالب نے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے آپ کو یتیم پایا تو میں نے آپ کی کفالت نہیں کی، کفالت ابو طالب نے کی، لیکن اللہ کہہ رہا میں نے کی۔ تو یہ اللہ کا حضرت ابو طالب کے فعل کو اپنی طرف نسبت دینا اس امر کی بین دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ مریم بی بی کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے باپ حضرت عمران بن ماسان دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضرت مریم کے جو والد ہیں وہ حضرت مریم کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مریم کے والد تمام نے لکھا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ مریم دنیا میں آئی تو مریم یتیمہ تھی۔ مریم جب دنیا میں آئی ہے تو مریم کو یتیمہ کہا جاتا تھا، یہ یتیمہ بی بی۔ تو ان کی والدہ نے کیا کہا
کہ ہم نے نظر مانی ہے، انی نظرت للرحمن معافی بطنی محررا، کہ میں نے اپنے ہونے والے کے لیے نظر مانی ہے کہ اس کو میں بیت المقدس میں رکھوں گی. اور سب کو یہی تھا کہ بیٹا ہے، وعدہ بیٹے کا تھا، لیکن میں نے بتایا نا کہ اللہ نے بیٹی کے ذریعے بیٹا دیا، کہا کہ میں نے نظر مانی ہے. تو کمال ہے، کہاں گئی یہ نظر کو باطل کہنے والے؟ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں. کہاں گئے نظر کو باطل کہنے والے؟ کہ ادھر بی بی مریم نے نظر مانی، اللہ نے اس نظر کو قرآن کی آیت بنا کے بھیج دیا کہ یہ معصوم کی نظر کو معمولی نظر نہ سمجھنا. معصوم اگر نظر مانے تو وہ نظر اس کی نہیں ہوتی، وہ ہماری طرف سے عطا ہوتی ہے. ادھر معصوم کی نظر آئی اور ادھر پروردگار عالم نے، رب العالمین نے اس نظر کو قرآن کی آیت بنا کے بھیجا کہ ان کی نظر ہے، کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا بیت المقدس میں رہے گا. اب کمال ہے، نظر کو بدعت کہا گیا، نظر کو منع کہا گیا، نظر نہ کرو، نظر اچھی چیز نہیں ہے، نظر نہیں ہونی چاہیے. تو جس کے ہاں نظر لینے والا نہ ہو وہ نظر کو ہمیشہ برا کہے گا، لیکن جس کے ہاں نظر کو لینے والے 5 12 72 14 ہو تو وہ نظر دے گا بھی اور نظر کھائے گا بھی. وہ نظر دیتا ہوا بھی نظر آئے گا، نظر کھاتا ہوا بھی نظر آئے گا. تو جس کا نظر کھانے کا، تو اذان محترم میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. حضرت مریم کے والد ان کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، اور حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران بن ماسان، یہ بیت اللہ کے کلیدار تھے. بیت اللہ کے متولی کا نام ہے حضرت عمران بن ماسان. آپ بیت اللہ کے کلیدار تھے، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی. حضرت عمران جب چاہتے تھے بیت اللہ کو کھولتے تھے، اس لیے کہ چابی اور کلیدار آپ تھے بیت اللہ کے. خاندانی متولی تھے، بعد میں نہیں بنے، خاندانی متولی تھے. حضرت مریم کے والد میری جانیں قربان ہو جائیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی نسل سے تھے، کوئی عام نسل سے نہیں تھے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی نسل سے تھے. آپ کلیدار تھے بیت اللہ الحرام کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ یتیم تھے، اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے نبی کریم آپ کے والد بزرگوار بھی آپ کے دنیا سے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. وہ بی بی پیدائشی یتیمہ، یہ پیدائشی یتیم. اور کمال ہے ان کے وہاں پہ یتیم کی منزل ہے، انتقال ادھر بھی پہلے ہوا ادھر بھی پہلے ہوا. ان کو ان کے خالو نے حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی. ان کو ان کے چچا ابو طالب نے ان کی کفالت کی. ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا، ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. اور کمال کی منزل یہ ہے، ان کے والد بیت المقدس کے کلیدار، ان کے چچا علی کے والد بیت اللہ الحرام کے کلیدار، خانہ کعبہ کے کلیدار. وہاں بھی کفالت کی منزل، یہاں بھی کفالت کی منزل، وہاں بھی ایک منزل عرفان ایسی آتی ہے. کمال ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں کہ مریم، حضرت مریم ایک اس عظیم ہستی کا نام ہے. بھئی 3 عمران ایسے گزرے ہیں جو عرفان کی اعلیٰ منزل پہ، بلکہ یوں کہہ دوں کہ جو اولو العزم انسان ہے، 3 اولو العزم انسان کا نام عمران ہے. پہلے کون؟ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران. دوسرے کون؟ حضرت مریم کے والد عمران بن ماسان کا نام عمران. تیسرے کون؟ سب جانتے ہیں، حیدر کرار کے باپ اور حضرت ابو طالب کا نام عمران. یہ تینوں عمران اس منزل پہ. ایک کا بیٹا یا صاحب الزمان، ایک کو اللہ نے بیٹا عطا کیا جو موسیٰ بنا، کلیم اللہ بنا. ایک کو اللہ نے بیٹی عطا کی جو بطول بنی، صدیقہ بنی، طاہرہ بنی، راضیہ بنی، مرضیہ بنی. اور ایک کو اللہ نے بیٹا عطا کیا جو ولیوں کا سردار، جو بیٹی عطا کی. کمال ہے، اللہ نے اس کو بیت اللہ کے اندر رہنے کے لیے رکھا، اور نظر قبول ہوئی بیت اللہ میں رہتی تھی. جنت کے کھانے آتے تھے، جنت سے پھل آتے تھے. اور جس بی بی کو یہ اللہ نے یہ شرف دیا، ان کے باپ کا نام عمران. اور ادھر آ جائیے حیدر کرار کے، کمال ہے، میری جانیں قربان ہو جائے. کمال ہے، حیدر کرار کے پدر بزرگوار کا نام عمران. یہاں بھی عمران، وہاں بھی عمران. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمران کو، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے جب کفالت کے لیے رکھا تو کیا جملہ کہا؟ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مریم کی کفالت میں کروں گا. میری جانیں قربان ہو جائیں. بھئی کون آگے آیا؟ ملتا ہے
پڑھے لکھے توریت کے عالم آگے آئے، توریت کے پڑھنے والے عالم آگے آئے، توریت سکھانے والے آگے آئے، توریت کا درس دینے والے آگے آئے، اللہ کی معرفت بتانے والے آگے آئے، اور اللہ کی معرفت سکھانے والے آگے آئے، مفتی آگے آئے، مفسر آگے آئے، محدث آگے آئے، حدیث بیان کرنے والے، قرآن کی کتابوں کا علم رکھنے والے، نبیوں کی معرفت رکھنے والے، تمام کے تمام عالم، تمام کے تمام پڑھے لکھے، تمام کی تمام توریت کو زبانی سیکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہ سب آگے آئے، اور آگے آ کے ان علماء نے کہا کہ ہم حضرت مریم کو پالیں گے۔ اللہ نے کہا مریم کی کفالت کا حق میں خود مقرر کروں گا کہ مریم کو کون پالے گا، خبردار کوئی مریم کے پالنے کے بارے میں بات نہ کرے، مریم کو میں بتاؤں گا کس نے پالنا ہے، تم پالنے کی بات نہ کرو، میں بات کروں گا مریم کو کس نے پالنا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں اس وقت امام ہشتم کی بارگاہ سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں کہ مریم کو کس نے پالنا ہے، یہ تم نے نہیں فیصلہ کرنا۔ آواز قدرت آتی ہے، بھئی تم سب ایسا کرو، اپنے لوہے کے قلم لے آؤ، قرآن ہے، اپنے لوہے کے قلم لے آؤ۔ اب سارے اپنے قلم لے آئے۔ لوہے کی علامت کیا ہے کہ اس کو پانی میں ڈالے تو ڈوب جاتا ہے، تو کہا کہ لوہے کے قلم لے آؤ، سب کے سب لوہے کے قلم لے آئے، کہا اس کو پانی میں ڈال دو، جس کا قلم اوپر تیرتا ہوا نظر آئے وہی مریم کی کفالت کرے گا، وہی مریم کو کفیل بنے گا۔ سب نے قلم ڈالے، سب کے قلم ڈوب گئے، لیکن حضرت زکریا کا قلم نہیں ڈوبا۔ تو توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، جب اللہ مریم کی کفالت کے لیے عالموں کو پسند نہیں کرتا، جب اللہ مریم کی کفالت کے لیے توریت پڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جب اللہ مریم کی کفالت کے لیے عالموں کو، محدثوں کو، مفسروں کو، مدققوں کو، علماء کو، شہداء کو، بزرگان کو پسند نہیں کرتا، تو معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ جب یہ پسند نہیں کرتا کہ مریم کی کفالت وہ کرے گا، اللہ کہتا مریم کی کفالت کا چننے والا میں ہوں۔ تو اب یہ نہ کہیے گا، جب اللہ کفیل کو، اللہ اکبر، ایک کفیل کو اللہ خود چنتا ہے تو معصوم کے نائب کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ ہی چن کے بھیجے گا۔ اب طریقے الگ الگ ہیں۔ وہاں پہ قلم پھینک کے اللہ نے دکھایا کہ یہاں جس کا قلم اوپر تیر رہا ہے یہ مریم کی کفالت کرنے والا ہے، اور یہاں غدیر میں اعلان کیا جا رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اے اللہ، تو نے حضرت مریم کی کفالت کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی کروائی، وہاں پہ قرے ڈالے گئے، وہاں پہ قلم ڈالے گئے، تو تب حضرت مریم کے لیے حضرت زکریا کا انتخاب کیا۔ حالانکہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے وقت تو نے مسجد میں رہنے نہیں دیا، اور یہ کہا کہ مسجد سے چلی جاؤ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اس کے بعد درخت کے پاس قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں، قرآن۔ اس کے بعد کہاں پہ ایک درخت کے نیچے آئی، نخل خرما کے نیچے آواز آئی، خرمے خود نہیں گریں گے، وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اس درخت خرما کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں آپ پہ گر جائیں گی، ان کو کھائیں اور اللہ کی بارگاہ سے شکرانہ ادا کریں۔ تو میری جانیں قربان ہو جائیں، اے اللہ، جس کے لیے کھجوریں بھی اس کو خود گرانی پڑے، جنت کے کھانے نہ آئے، اس کے لیے تو یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے میری جانیں قربان ہو جائیں، اس کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کی کفالت کا حق نہیں دیتا۔ تو میری جانیں قربان ہو جائیں کہ اس مصطفیٰ پہ، کہ جس کے ذریعے جو نبیوں کا سردار بنایا، جو رحمت للعالمین بنایا، جس کو تو نے حیدر کرار کا آقا بنایا، اس جو نبیوں کا سردار، محبوبوں کا سردار، ولیوں کا سردار، اولیاء کا سردار، اور میری جانیں قربان ہو جائیں اس ہستی پہ کہ جو عام نہیں بلکہ خاص، خاص نہیں بلکہ اخص الخاص، اور ایسا ہے کہ موسیٰ کو عام دنیا کی معراج پہ پہاڑ پہ بلایا تو موسیٰ سے کہا جوتیاں اتار کے آنا، یہ وادی مقدس ہے، اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا، فخلا نالک انک بالوادی المقدس، تو قرآن ہے کہ جوتیاں اتار کے آنا، تم وادی مقدس ہو۔ تو اے اللہ، مصطفیٰ وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ جوتیاں سمیت آنا۔ موسیٰ کی جوتیاں اتروائی گئی کہ ان کو فضیلت دینا مقصود تھی،
آپ کو نہیں اتروائی دی کس لیے کہ ان کے ذریعے میں نے اپنے عرش کو زینت دینی تھی، اے مصطفیٰ۔ اور اسی لیے افسر عباس فرماتے ہیں کہ آئے ہائے 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 کیا بات ہے، پائے مولائے جہاں حق کی قسم چومے ہیں، پائے مولائے جہاں حق کی قسم چومے ہیں، قدم حضرت سلطان امم چومے ہیں۔ فخریہ کہتی ہوئی منزل معراج آئی، میں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں، چشم بینا کو محمد یہ دکھا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ جہاں پہ موجود ہیں آپ کے کمنٹ سے مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ کی توجہات مرکوز ہے یا نہیں۔ پائے مولائے جہاں حق کی قسم چومے ہیں، قدم حضرت سلطان امم چومے ہیں۔ فخریہ کہتی ہوئی منزل معراج آئی، میں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں، کب ذات محمد کی بلند آج ہوئی ہے، کب ذات محمد کی بلند آج ہوئی ہے، یہ روز ازل دہر کی سرتاج ہوئی ہے، اور سچ پوچھئے تو چوم کر ان کے قدم پاک خود منزل معراج کو معراج ہوئی ہے۔ کب ذات محمد کی بلند آج ہوئی ہے، یہ روز ازل دہر کی سرتاج ہوئی ہے، سچ پوچھئے تو چوم کر ان کے قدم پاک خود منزل معراج کو معراج ہوئی ہے، سچ پوچھئے تو چوم کر ان کے قدم پاک خود منزل معراج کو معراج ہوئی ہے۔ اور میری جانیں قربان ہو جائیں تو ایسی ہستی، ایسی عظمت والی شخصیت، تو اے اللہ کمال ہے، مریم کے لیے قرآن نکالا جا رہا ہے، مریم کے لیے سارا انتظام کیا جا رہا ہے، اور جو اتنے بڑی عظمت کا مالک ہے اس کے لیے کوئی اور گود نہیں ملی تھی۔ ابو طالب کی کفالت میں کیوں دیا؟ تو آواز قدرت آتی ہے۔ ابو طالب کو معمولی نہ سمجھنا، ابو طالب کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، مریم کے باپ بیت المقدس کے کلیدار، میرے نبی کا جو کفالت کرنے والا ہے وہ کعبے کا کلیدار۔ زکریا کو میں نے یحییٰ عطا کیا، ابو طالب کو میں نے علی عطا کیا، اور میں نے بتایا 3 عمران کمال کی منزل پہ۔ پہلے عمران ابن حضرت عمران جو حضرت موسیٰ کے والد ہیں، ان کی منزل کیا ہے کہ ان کو اللہ نے کمال دیا، ان کو اللہ نے شرف دیا، ان کو اللہ نے عزت دی، ان کو اللہ نے مقام عطا کیا۔ کیا مقام دیا کہ اللہ نے ان کو عمران کے بیٹے کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کلام کرنے والا بنایا۔ بھئی 2 عمران کو 2 بیٹے عطا ہوئے، ایک عمران کو بیٹی ملی، 2 عمران کو بیٹے ملے۔ حضرت موسیٰ کے والد عمران، ان کو بیٹا ملا جو نبی کی شکل میں۔ حضرت ابو طالب عمران، ان کو بیٹا ملا علی کی شکل میں، ولی کی شکل میں۔ تو جو بیٹا نبی کی شکل میں ملا وہ کلیم اللہ بنا، شرف کیا ملا؟ اللہ سے کلام کرنے والا۔ اور جو ولی بن کے ملا، اللہ اس کے لہجے میں کلام کرنے والا۔ یا صاحب الزمان، 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 یا صاحب الزمان۔ وہاں بیٹا ملا، اللہ سے کلام کیا، یہاں بیٹا ملا، اللہ نے ان کے لہجے میں کلام کیا۔ میں نے بتایا بھی حضرت مریم پہ چند جملے انشاءاللہ کل پھر مزید اسی پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور بیوی مریم کے حوالے سے کچھ فضائل پڑھ کے ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ کمال ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ ابھی ادھر تو بات ہی نہیں آئی، ابھی مریم کی کفالت پہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی نبی کی پرورش کے لیے کبھی غیر معصوم کو انتخاب نہیں کرتا، معصوم کی گود عطا کرتا ہے۔ میری جانیں قربان ہو جائے، حضرت موسیٰ کی والدہ، جب حضرت موسیٰ، کمال ہے، حضرت موسیٰ کو جب دودھ پلانے کی باری آئی تو کوئی خاتون کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا، کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا۔ میری جانیں قربان ہو جائے، ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ اپنا ایمان چھپا کے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اے پروردگارہ مجھے ہمت ہے میں یہ جملہ مومنین کے اذہان تک پہنچا سکوں، آپ کے قلوب کو میں منور کر سکوں اس جملے کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کی والدہ، حضرت عمران کی زوجہ، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا، اپنا عقیدہ چھپایا، پھر ایک دودھ پلانے والی بن کے آئی کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، جب دوسری کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ ایک ایک کو دیکھتے رہے، ادھر ماں کو دیکھا تو فوراً لپٹ گئے، ماں کو پہچان لیا، اور جب موسیٰ جیسا کسی کافرہ کے ہاتھ سے دودھ نہیں پیتا تو جو رحمت للعالمین ہے وہ کافر کے ہاتھ سے نوالا کیسے کھا سکتا ہے، کافر کی گود میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور حضرت آسیہ جن کی گود پہ پرورش اللہ نے ان کو مومنہ قرار دیا، اس عظمت کی مالکہ بیوی ہے یہ۔ میری جانیں قربان ہو جائیں،
کہ جو بعد میں شہیدہ کے درجے پہ فائز ہوئی، شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ کمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب دنیا میں آئے تو حفاظت معصوم کے لیے کوئی اپنا بیٹا دریا کے سپرد کرتا ہے؟ نہیں کرتا، لیکن حفاظت ہے کس کی؟ معصوم کی۔ حضرت موسیٰ نبی کی حفاظت ہے، کیا کیا؟ ایک صندوق بنایا گیا، اس صندوق میں حزقیل کی طرف سے ملتا ہے کہ بہت بڑے صندوق بناتے تھے، اور بعد میں کچھ دوسرا بھی ملتا ہے، اب میں اس کے بارے میں بھی جملہ عرض کروں گا۔ صندوق بنایا گیا، صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھا گیا، لیکن کمال یہ ہے ادھر دریا میں صندوق آیا، پانی کا رخ اس طرف ہے، موسیٰ کے صندوق کا رخ اس طرف ہے، پانی ادھر جا رہا ہے، پانی کے بہاؤ کے مخالف رخ ہے کس کا؟ نبی اللہ کے صندوق کا۔ تو میں نے کہا کہ صندوق میں رہنے والے بھئی آپ ادھر پانی کے بہاؤ پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو آواز آئی، معصوم اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے بہاؤ پہ نہ بہے۔ یا علی یا علی، جو دنیا کے بہاؤ پہ چلتا ہے اس کو معصوم نہیں کہا جاتا، جو دنیا سے ہٹ کے توحید کی منزلت کو دیکھے، عرفانیات کو دیکھے، اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ بی بی نے اپنا ایمان چھپایا، یا صاحب الزمان، بی بی نے اپنا ایمان چھپایا، کس لیے؟ بیٹے کی حفاظت کے لیے۔ کس لیے؟ نبی کی حفاظت کے لیے۔ حضرت بی بی حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہے، مقام کیا ہے ان کا؟ نام جو ہے تواریخ میں نہیں ملتا، اور تاریخ میں کوئی 10-12 نام حضرت موسیٰ کی والدہ کے ملتے ہیں، اور یہ لکھا ہے علماء نے، اگر کوئی بند تالے پہ حضرت مریم کے، حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام دہرا دے، اگر کوئی بند تالے پہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام دہرا دے تو بند تالا کھل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتنے نام ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے سنا تو ایک دروازے پہ آئے، تالا چابی نہیں تھی، چابی بھول آئے تھے، اب سوچ رہے ہیں تالا کیسے کھولے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے نام پتہ نہیں تھے، جو یاد تھے وہ لینا شروع کیے، تالا نہیں کھلا تو فوراً کہتے ہیں میری جدہ سیدہ کو کسی سے کم ہے، ادھر بی بی کا نام لیا، ادھر بند تالا کھل گیا۔ تو یاد رکھیں اگر بند تالا ہو تو وہ بھی اس بی بی کے نام سے کھلتا ہے، اور مقدر خراب ہو تو وہ بھی اس بی بی کے نام سے کھل جاتے ہیں۔ مقدر بن جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، صحت مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، عرفانیات عطا ہو جاتی ہے، کمال مل جاتا ہے، کمال علم ملتا ہے، کمال صحت ملتی ہے۔ جنت اس بی بی کے صدقے میں، علم اس بی بی کے صدقے میں، صحت اس بی بی کے صدقے میں، دنیا اس بی بی کے صدقے میں، عزت ملی تو اس بی بی کے صدقے میں، صحت ملی تو اس بی بی کے صدقے میں، دنیا کی منزلیں اس بی بی کے صدقے آسان، قبر کی منزلیں اس بی بی کے صدقے آسان، محشر کی منزلیں اس بی بی کے صدقے آسان، برزخ کی منزلیں اس بی بی کے صدقے آسان، اور پھر جنت میں جانے کا رستہ پل صراط، یہ سب اس بی بی کے صدقے میں آسان ہوتا ہے، جس کو سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ انسیہ حوریہ نوریہ سماویہ عرشیہ قدسیہ ام ابیہا ام فصیحہ ام الکمال ام الجمال ام الریحانتین ام الحسنین ام الزینبین ام الائمۃ المعصومین ام ابیہا ام فصیحہ، اور میری جانیں قربان ہو جائیں سیدہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ اس بی بی کی عظمت ہے، کمال ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کا جب ذکر کیا، ان اللہ استفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، پہلے رکھا میں نے تجھے مصطفیٰ بنایا، چن لیا، پھر کہا میں نے تجھے پاک رکھا، پھر کہا میں نے تجھے مصطفیٰ بنایا۔ یہ دعا بیان کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے۔ اللہ نے پہلے کہا ہم نے تجھے مصطفیٰ بنایا، چن لیا، پھر کہا ہم نے تجھے پاک و پاکیزہ رکھا، پھر مصطفیٰ۔ دو استفاء کے پہروں کے درمیان میں اللہ نے اس بی بی کی عظمت کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اللہ نے 2 مرتبہ استفاء کیوں کہا؟ کہ ان کو اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرنا تھا۔ کیا بات ہے، میری جانیں قربان ہو جائے۔ اللہ نے ان کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرنا تھا، عیسیٰ جیسا بیٹا اللہ نے ان کو عطا کرنا تھا۔ تو جس کی گود میں ایک معصوم آئے، اللہ اس کو 2 مرتبہ مصطفیٰ کہتا ہے، استفاء کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اب کوئی مجھے سیدہ کی عظمت بتائے کہ 1 مرتبہ استفاء، جس کی ایک گود میں آئے معصوم وہ اس منزل کا مالک ہوتا ہے، تو جس کی گود میں 11 آئے، ایک حسن کی شکل میں، ایک حسین کی شکل میں، ایک سید سجاد کی شکل میں، ایک امام باقر کی شکل میں، اور آخر 12ویں تک آ جائے، تو اس کی عصمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، کوئی پیمانہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ جس میں اس کی عصمت کا، اس کے کمال کا، اس کے عرفان کا، اس کی معراج کا، اس کی بزرگی کا، اس کی برتری کا، اس کی عزت کا جائزہ لیا جا سکے۔ کوئی سوچ سکتا ہی نہیں، کوئی تصور کر سکتا ہی نہیں۔
यहां तक बात, बाकी इंशाल्लाह इससे आगे गुफ्तगू होगी। मैं ज़ाहिर है मतालिब ज्यादा थे, लेकिन ये कि बीबी मरियम के हवाले से पूरा 1 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन होने वाला है, बल्कि हो चुका। मरियम की अजमत क्या है, बीबी मरियम की अजमत क्या है कि एक मासूम की गोद में पली। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं ये जुमला कहने लगा हूं, मैं तो लुत्फ ले रहा हूं, आप भी लुत्फ लेंगे। हजरत मरियम की अजमत क्या है कि एक मासूम की गोद में पली और एक मासूम को अपनी गोद में पाला। ये अजमत है बीबी मरियम की। आए जरा शरीकतुल हुसैन की अजमत को देखें। आए हाय या साहिब समा, आइए जरा शरीकतुल हुसैन बीबी की अजमत को देखें। 5 मासूमों की गोद में पली और 2 मासूमों को अपनी गोद में पाला। अरे या इमाम ज़माना, मैं क्या जुमला कह गया। अगर ये होता, मैं अफराद के सामने होता, तो फिर मैं देखता इस जुमले पे बात कहां तक चली जाती और किस हद तक जो है मोमिनीन के दिल जो है कुलूब मुनव्वर हो जाते। अज़ान मोहतरम, हजरत मरियम एक मासूम की गोद में पली, एक मासूम को गोद में पाला। सैयदा शरीकतुल हुसैन बीबी वो बीबी है कि जो 5 मासूमों की गोद में पली और 2 मासूमों को अपनी गोद में पाला। मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सबकी जाने कुर्बान हो जाए। हजरत मरियम जिनकी गोद में पली वो सरदार नहीं, जिनको गोद में पाला वो सरदार नहीं, लेकिन मेरी जाने कुर्बान हो जाए। शरीकतुल हुसैन जिनकी गोद में पली, नाना है तो नबियों का सरदार, बाप है तो वलियों का सरदार, माँ है तो आम खवातीन की नहीं, जन्नत में जाने वाली औरतों की सरदार, भाई है तो जवानाने जन्नत के सरदार, और जिनको गोद में पाला वो आबिदों का सरदार, और जिनको गोद में पाला वो फिक बयान करने वालों का, आलिमों का सरदार, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। हमारी जाने कुर्बान हो जाए। खुदा आपको कभी किसी मंजिल पे परेशान ना करे और आपको कभी कोई बीमारी ना हो, कभी कोई आपको मुश्किलात ना आए। आले मोहम्मद का काफिला शाम से, मैं रिहाई के हवाले से जुमला अर्ज कर रहा हूं, लेकिन एक जुमला मैं यहां पे कह दूं। हम वही रिहाई पे चल रहे हैं ना, ये जुमला मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपके सामने अर्ज करूंगा। खुदा आपको किसी गम में मुब्तला ना करे। आज चूंकि दिन है उस बीबी के साथ जो मरियम मुकद्दस के नाम से जिनको जाना जाता है, मरियम बतूल। आप जानते हैं कि कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिनमें मस्जिद में जाना मना है ख्वातीन के लिए, लेकिन ये बतूल बीबी है कि जो हर किस्म की नजासत से दूर है। इस बीबी का इतना मकाम है, अल्लाह ने 2 मरतबा मुस्तफा बनाया और पाक को पाकीज़ा रखा। इस बीबी को सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सबकी जाने कुर्बान। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। गार में मौजूद है, इबादत करती थी, सारा दिन रोजे की हालत में होती थी बीबी, और रात को इबादत करती थी, नमाज तहज्जुद, इबादत परवरदिगार में रहती थी बीबी। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मलकुल मौत पैगाम लेके आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बुला रहा है। बीबी फरमाती है मेरा बेटा ईसा बाहर गया हुआ है, इतनी मुझे मोहलत दे दो कि मेरा बेटा आ जाए। आवाज आती है नहीं, अल्लाह का ये हुक्म है, फरमान है कि जिस हालत में हो मरियम उसी हालत में ले आओ, ना ताखीर ना कुछ नहीं, उस तरह से ले आओ। कहा मैं हाजिर। लेट गई। काबिजुल अरवाह ने रूह को कब्ज किया और लेके, मिलता है कि हजरत ईसा आए, इफ्तार का वक्त आ गया था। हजरत ईसा आए और आके कहते हैं अम्मा इफ्तार का वक्त आ गया है, आप कुछ खा लीजिए, खजूरें मौजूद हैं, पानी मौजूद है, आप इफ्तार कर लीजिए। बीबी का कोई जवाब नहीं है। हजरत ईसा कहते हैं इबादत करके शायद मेरी माँ थकी हुई, चादर सर पे, मुंह छुपा हुआ। मेरी जाने कुर्बान हो जाए। दोबारा आवाज दी, फिर कोई जवाब नहीं आया। हजरत ईसा ने कहा मां को सोने दें, मां आराम कर रही है। तारीख में लिखा है
तमाम कुतुब में दर्ज है कि उसके बाद हजरत ईसा सहरी का जब वक्त आया तो फिर आपने अपनी माँ को आवाज दी, मादर ग्रामी सहरी का वक्त आ गया है, आपने इफ्तार में भी कुछ नहीं खाया, अब आपने रोजा भी रखना है। ज़ाहिर है सारा साल रोजे से होती थी ये बीबी, इतनी इबादत गुजार बीबी है बीबी मरियम कि हमारी जाने कुर्बान हो जाए। कि मादर ग्रामी इफ्तार का सहरी का टाइम आ गया है, वक्त आ गया है, तो आप कुछ सहरी कर लीजिए, खजूरें भी हैं, पानी भी है। कोई जवाब नहीं आया। हजरत ईसा बहुत आराम से, मेरी मादर ग्रामी, मेरी अजीजा आए, कोई जवाब नहीं आया। हजरत ईसा आगे बढ़े और जब चादर को हटाया तो देखा कि माँ इस दुनिया से चली गई। हजरत ईसा ने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे ऊंची ऊंची आवाज में कि मादर ग्रामी आप दुनिया से चली गई। तारीख में लिखा है, बड़ी एक दर्दनाक अंदाज में शहादत है। मैं वो जुमले इंशाल्लाह जैसे जो परवरदिगार आलम की मशीयत होती है इंशाल्लाह ताला कल भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन मेरी भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत ईसा आवाज जब देखा ना कि माँ दुनिया से चली गई, हजरत ईसा ने रोना शुरू कर दिया और खुद भी सहरी नहीं की और रोने लगे। ज़ाहिर है जसद अक़दस तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ, विदा की बारी आई तो हजरत ईसा करीब नहीं जाते। कहते हैं कि अम्मा जब तक आप नहीं बुलाएंगी ये हो नहीं सकता, एक दफा मुझे बुलाए। तो कहते हैं बीबी मरियम की आवाज आई, ऐ मेरे बेटे ईसा, बेटा सब्र करो, बेटा सब्र को पीछा रखो और याद रखो मैं हमेशा तुम रब्बुल इज्जत की निगाह तुम्हारे साथ है, तुम नबीउल्लाह हो। और ये कह के मेरी जाने कुर्बान हो जाए। यही वही मौका था ना कि जब सैयदा का जनाजा तैयार हुआ है ना, जब सैयदा का जनाजा तैयार हुआ, अमीर कायनात ने कहा बेटा आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। इमाम हसन चले गए, लेकिन इमाम हुसैन दूर खड़े होके कहते हैं कि हुसैन नहीं जाएगा जब तक मुझे माँ नहीं बुलाएगी। मौलाए कायनात फरमाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहीं से खड़े होके दो जुमले कहे। जब आवाज ना आई तो कहते हैं, ए अम्मा तेरा प्यासा हुसैन, ए अम्मा तेरा मसलूब हुसैन, ए अम्मा मेरे सर को काटा जाएगा। उसके बाद मौला हुसैन ने रोते हुए जुमला कहा, अम्मा मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, अम्मा मेरा सर नेज़े पे बुलंद होगा। अम्मा ये जुमले कहते जा रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने देखा बंदे कफन खुले और सैयदा के दो हाथ कफन से बरामद हुए। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, अज़ादारों इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया और एक रोने की फजा है। अज़ादारों इधर बीबी मरियम ने आवाज दी, इमाम हुसैन गले से लग के रोने लगे तो उधर से आवाज कुदरत आती है, ऐ ईसा ऐसे बेताबी से गिरिया ना करो, मरियम मेरे पास आ रही है। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, यहाँ पे ये मंजर है। और यहाँ पे क्या मंजर है कि अज़ादारों बीबी ने, अज़ादारों अपने जवानों जन्नत के सरदारों को, अपने बच्चों को अपने गले से लगाया। अज़ादारों जिब्राइल नाज़िल हुए, कहते हैं या अली इन बच्चों को अपनी माँ से अलहदा कर दे, इसलिए कि आसमान के फरिश्तों ने तस्बीह छोड़ दी है। अज़ादारों एक तरफ से मौला अली ने, दूसरी तरफ से जिब्राइल ने सहारा दे के इमाम हुसैन को हटाया। कानून फितरत भी यही है कि जब बाप के जनाजा हो या माँ का जनाजा हो, बच्चों को बड़े आराम से अलहदा किया जाता है। लेकिन मेरी जाने कुर्बान, इधर करबला में आवाज बुलंद हुई, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबे अल हुसैन बे करबला। एक बच्ची अपने बाप के जनाजे से लिपटी हुई है। जब पूछा गया अज़ादारों पूछा गया है बच्ची, जनाब शरीकतुल हुसैन बीबी ने पूछा, बेटा ये बताओ पहचान वैसे होती है कि जब जनाजे पे सर मौजूद हो और कमीज मौजूद हो। ए बेटा ये बताओ आपके बाप के पास ये चीजें नहीं है, न सर है, हाथों से पहचान अंगूठी हाथों में नहीं है। ए बेटा हाथ बदन से जुदा, सर बदन से जुदा, आपने कैसे पहचाना? का बाबा पुपी अम्मा में दौड़ रही थी तलगा में, मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता आप कहाँ पे हैं, आप बताएं मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पुपी अम्मा इस नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया।